بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ساجد محمود، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلیگرافی میں۔ ویورز، آج کی جو میں ویڈیو لایا ہوں وہ مارکر کے متعلق ہے۔ مارکر کے ساتھ رائٹنگ کرنا، کہ مارکر کے ساتھ لکھنے کی کیا تکنیکس ہے، کیا طریقہ ہے۔ ہمارے اکثر لکھنے والے، ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس جو غلطی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ان کی بھی نشاندہی کریں گے کہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک آج سارا لیسن اسی مارکر کے متعلق ہونے والا ہے، اور تمام حروف الف سے لے کر یہ تک جو بھی مشکل حروف ہیں اور جن کو لکھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج اس کو بالکل آسان طریقے سے اور بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لکھ کر پیش کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں جلدی سبسکرائب اور بن جائیں ہمارے کلاس کے ممبر۔ تو ویور، سب سے پہلا جو حرف ہے جس کو لکھا جاتا ہے، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ مارکر کو پکڑنا کیسے ہے۔ تو یہ مارکر کے پکڑنے کا طریقہ ہے کہ تقریباً کم از کم ہماری اس انگلیوں سے، ہمارے ناخن سے آگے جو مارکر کا جو حصہ ہو 1 انچ ہو، 1 انچ یا اس سے تھوڑا سا کم، یعنی اس سے ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہاں سے بھی پکڑتے ہیں اور بعض ہمارے اسٹوڈنٹس اور لکھنے والے یہاں پکڑتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ کم از کم 1 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے ایسے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا مارکر کا جو قط کا زاویہ ہوتا ہے، کہ جب مارکر کو ہم رکھتے ہیں تو یہ قط ہے۔ اب مارکر جو ہے بالکل ایسے بھی نہیں پکڑنی چاہیے کہ اتنا موٹا قط بن جائے، بالکل سیدھا بھی نہیں پکڑنا چاہیے کہ باریک بن جائے۔ تو مارکر کو بالکل، یعنی کہ اس کے اور اس کے، یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط، اس کے جو درمیان ہے وہ یہ ہے۔ اس حساب سے مارکر کا قط رکھنا چاہیے اور مارکر کو پکڑنے کا طریقہ۔ تو مارکر کا قط یہ ہونا چاہیے اور مارکر کو ایسے پکڑنا چاہیے۔ اردو کی لکھائی کے وقت مارکر کا قط بالکل ایسا ہونا چاہیے جس طرح آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ویورز، سب سے پہلا ہم حرف لکھ رہے ہیں۔ پہلے تو اس لائن کو دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے حروف اردو کے ہوں گے اس لائن سے اوپر ہوں گے، اس لائن پر ٹچ کریں گے، اس سے نیچے نہیں آئیں گے۔ اس بات کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ دوسرا، مارکر کو پکڑنے کا طریقہ اور مارکر کا جو قط رکھنا ہے آپ نے یہ رکھنا ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے الف لکھیں گے۔ تو الف لکھتے وقت ہم نے بالکل مارکر کو ایسے رکھنا ہے، مارکر کو ایسے رکھنا ہے، اور یہاں سے اس کے درمیان میں موٹائی کر دینی ہے اور آخر میں پھر اس کو باریک کر دینا ہے۔ دوبارہ دیکھیں کہ اوپر سے رائٹ سائڈ کی طرف کونا ہونا چاہیے، پھر مارکر کو یہاں پر تھوڑا سا زور دے کر اخیر میں ایسے کونا بنانا چاہیے۔ یہ ہو گیا الف۔ اور مد کو ہم جب لکھیں گے تو اس طرح گولائی کے اندر اس کو لے آ کر پھر اس کو نیچے کی طرف لگا دیں گے۔ یہ الف مد آگ ہو گیا۔ دوسرا حرف جو ہے بے، تے، ٹے، سے، ان چاروں میں سے ہم صرف ایک کی پریکٹس کریں گے، ایک کو سیکھیں گے۔ تو یہاں سے کشتی نما شکل بنائیں گے اور یہاں سے آہستہ آہستہ، بالکل یکدم نہیں رکھیں گے بلکہ آہستہ آہستہ یہاں سے کونا بنائیں گے، ایسے اس کو نیچے لے آتے گے اور پھر یہاں پر اس کو اوپر اٹھا دیں گے۔ یہ ہو گیا بے۔ دوبارہ دیکھیں، یہاں سے اس کو کشتی نما کونے کی شکل بنائیں گے، لے آ کر پھر اوپر اٹھا دیں گے۔ یہ ہو گیا با، تا، ٹا، سا۔ یہ اگلا حرف ہمارا جو ہے جس کی ہم پریکٹس کرنے والے ہیں وہ ہے جیم۔ تو جیم کا جو دائرہ یہاں پر اس کا اختتام ہوگا اور یہاں سے اس کو ہم شروع کریں گے۔ تو اوپر والے کونے سے ہم نے شروع کرنا ہے، مکمل قط نہیں لگا، نصف حصہ، نصف قط لگا کر اس کو نیچے کی طرف کھینچیں گے۔ یہاں پر لے آ کر ہم اب یہاں سے دائرے کو سٹارٹ کریں گے۔ دائرہ یہاں پر آ کر ٹچ کر رہا ہوگا لکیرے کو، اور پھر دائرے کو اوپر اٹھا دیں گے۔ یہ ہو گیا جیم۔ اگلا حرف ہمارا ہے عین۔ عین کی اور جیم کی جو قد ہے تو وہ برابر ہے۔ اگر عین اس کو آپ پہلے بنائیں، اس کو اوپر اٹھا کر اب یہاں سے کیا بنائیں گے، دائرہ بنائیں گے، دائرے کو اوپر اٹھائیں گے۔ یہ ہو گیا عین۔ اگلا حرف جو ہم سیکھنے والے ہیں اور اس کی پریکٹس کرنے والے ہیں وہ ہے فا۔ فا، واو اور قاف دو نقطوں والا۔ تو اس کا جو سر ہے وہ ایک جیسا ہے، وہ سیم ہے۔ پہلے اس کو سمجھیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے
میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بال پوائنٹ پین کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ قاف ہو گیا 2 نقطوں والا، فا ہو گیا اور واو ہو گیا، جو اس کا سر ہے وہ سیم ہے، ایک جیسا۔ اگر ہم نے اس کے سر کو سمجھ لیا تو پھر فا ہمارے لیے لکھنا آسان، قاف لکھنا آسان اور واو لکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا کہ ہم خط کو پہلے ایسے بنائیں گے، یعنی قلم کو ایسے لے جائیں گے۔ یہ خط بنانے کے بعد پھر ہم نے خط کو ایسے گولائی کے اندر لے آ کر پھر نیچے کی طرف لے آنا ہے، یہ چیز ایسے قلم کو ایسے لے آ کر پھر اوپر کی طرف اٹھا کر پھر قلم کو نیچے لائیں گے تو یہ شکل بنے گی۔ فا، واو اور قاف کا جو سر آپ بنا رہے ہیں تو اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے ایسے بنانا ہے، الٹا جس کو مد کہتے ہیں۔ پھر اس کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے، یہ ہو گیا۔ دیکھیں دوبارہ دیکھیں کہ ایسے پھر اس کو اوپر اٹھا کر گولائی کے اندر نیچے آپ نے لے آنا ہے، یہ ہو گیا فا واو قاف کا سر۔ ابھی ہم بنا کیا رہے ہیں؟ ہم بنا رہے ہیں مثال کے طور پر واو۔ تو واو کے لیے یہاں سے شروع کریں گے، پھر اس کو اوپر اٹھائیں گے، گول دائرے کے اندر لے آ کر نیچے لائیں گے اور یہاں سے ہم واو کی نشست بنائیں گے، یہ ہو گیا ہمارا واو۔ ویورز اگلا ہم جو حرف سیکھنے والے ہیں وہ کاف کشک والا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پھر پہلے آپ شروع میں الف بنائیں، مکمل الف، یہاں سے الف کو ایڈ کر دیں، لکیر تک آپ نے نہیں لگانا، یہاں تک الف لگانے کے بعد اب یہاں سے با تا ٹا سا کی جو آپ نے نشست بنائی تھی نا، وہ آپ نے یہاں سے بنا کر ایسے بنا دینی ہے، پھر اس کی آپ نے یہاں سے کشک بنا دینی ہے، یہ ہو گیا کاف۔ اگلا حرف ہمارا لام، لام کو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہاں پر روک کر اب آہستہ آہستہ آپ نے دائرہ بنانا ہے، پھر اس کو اوپر اٹھا دینا ہے، یہ لام۔ اور میم جو ہے، میم ایک ایسا حرف ہے جو اس لکیرے سے تھوڑا سا نیچے آئے گا، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، قلم کو ایسے لے جانا ہے پیچھے، پھر دوبارہ آگے کی طرف لے آ کر یہ گول دائرے کے اندر رکھ کر پھر سیدھا اس کو نیچے لانا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ایسے قلم کو پیچھے کی طرف لے آنا ہے، پھر قلم کو آگے کی طرف گھمانا ہے اور گول دائرہ بنانا ہے، اور پھر اس کو بالکل سیدھا لے آنا ہے، یہاں سے تھوڑا سا نیچے آئے گا بس۔ اگلا حرف ہمارا کیا ہے؟ نون، یہاں پر آدھا الف لکھیں گے، پھر یہاں پر گول دائرہ بنائیں گے اور یہاں پر آ کر اس کو چھوڑ دیں گے، یہ ہو گیا نون۔ وہ ہو گیا، اور حمزے کی بھی یہ شکل جو ہے، عین کی ابتدا کی شکل یہ حمزے کے لیے استعمال ہوگی۔ اب چھوٹی یہ اور بڑی یہ، چھوٹی یہ کو یہاں سے شروع کرنا ہے الٹے سی کی طرح، اب یہاں سے گول دائرہ بنانا ہے، گول دائرہ اس کو ٹچ کرے گا، یہ ہو گیا چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ بڑی یہ کو قلم کے اوپر والے نوک سے ہم نے بڑی یہ کا جو سر ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، پھر یہاں سے قلم کو نیچے لے آنا ہے اور آخر میں کیا بنا دینا ہے؟ اس کا نوک بنا دینی ہے، یہ ہو گیا بڑی یہ۔ تو ویورز یہ رہا ہمارا آج کا لیسن، آپ بھی مارکر کے ساتھ ٹرائی کیجئے اور مارکر کا استعمال سیکھیے، اردو کی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کریں۔ اگر آپ نے اس مارکر کے استعمال کو سیکھ لیا، ان حروف کو سیکھ لیا، آپ کے لیے تمام الفاظ لکھنا آسان ہو جائیں گے، اور آپ جو پیپر حل کریں گے تو انشاءاللہ پیپر بھی آپ کا بہترین اور لکھائی بھی آپ کی بہترین بنے گی، اور اردو کی رائٹنگ، اردو کی لکھائی مارکر کے ساتھ ہو چاہے باریک پین کے ساتھ ہو تو آپ کی امپروو ہو جائے گی، اور آپ بھی چند دنوں میں خوش خط لکھنا شروع کر دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔